اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کیا کرتا تھا۔ میری گفتگو توجہ سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا اور کچھ پیغام بھی ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو 200 سال کی جب اس کی عمر ہوئی، اس کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے اس کو اپنے پیر کی ٹھوکر سے ایک کوڑے میں ڈال دیا۔ کہاں؟ کوڑے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے بلایا کوہ طور پر، سبحان اللہ۔ بلانے کے بعد میں رب نے فرمایا موسیٰ میرا ایک محبوب بندہ ہے، وہ کوڑے میں پڑا ہے، اس کو اٹھا کر کے اس کو پہلے کفن دو، اس کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میاں نماز جنازہ پڑھائی۔ پڑھانے کے بعد میں اللہ اللہ، لوگ اعتراض کرنے لگے، کیا کہ دیکھو یہ موسیٰ ویسے اپنے آپ کو پیغمبر کہلاتے ہیں اور جو ہے انہوں نے اتنے گنہگار شخص کو کوڑے میں سے اٹھایا، اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آتے ہیں، آنے کے بعد میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے رب جلیل، اے پروردگار عالم، بتا تو صحیح آخر معاملہ کیا ہے؟ میں آپ کو آپ یہاں سے سننا، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ معاملہ یہ ہے، یہ جو شخص تھا ساری زندگی گناہ کیا کرتا تھا، ساری زندگی اس نے میری نافرمانیاں کی ہیں، ساری زندگی اس نے جو ہے میری کوئی بات نہیں مانی ہے۔ لیکن موسیٰ جب یہ توریت پڑھا کرتا تھا، بچل کے بولو سبحان اللہ، جب یہ توریت کی تلاوت کیا کرتا تھا، جہاں جہاں میرے محبوب کا نام آتا تھا، جہاں جہاں میرے آخری پیغمبر کا نام آتا تھا، یہ جھوم جاتا تھا۔ جھومنے کے بعد میں اپنے انگوٹھوں کو مطلب اپنے انگوٹھے کو چوم لیا کرتا تھا۔ اے موسیٰ میں نے اس کو جو ہے انعام یہ دیا ہے، اللہ اللہ اس کو انعام یہ ملا ہے کہ یہاں تو اس کے میں نے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور 70 حوروں سے اس کا نکاح کر دیا ہے، سبحان اللہ، اس کا 70 حوروں سے نکاح ہو جائے گا۔ بڑے ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وسلم صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت امام عشق و محبت حقانیت کی شان سنیت کی پہچان، جن سے نہ جانے کتنے بدعقیدہ ہیں پریشان، جنہوں نے لکھا ترجمہ کنز ایمان، امام احمد رضا خان تڑپ کے قلم اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے۔ میاں میں تو یہ کہتا ہوں اگر نعت آپ سن رہے ہیں، اللہ اللہ نعت سب اچھی لگتے ہیں، لیکن جیسے امام احمد رضا لکھتے ہیں ویسا لکھنے والا دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ اللہ سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، مرزا غالب نے کہا تھا عشق نے ہم کو نکما کر دیا غالب، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اللہ اکبر۔ ہم سلارپور کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے مصطفیٰ کی مطلب امام احمد رضا کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ میں نے کہا اے بریلی کے احمد رضا، اے 14ویں صدی کے مجدد احمد رضا، اے تقریباً 1000 سے زائد کتاب لکھنے والے احمد رضا، اے احمد رضا مصطفیٰ کے غلام احمد رضا، وہ امام احمد رضا، اے احمد رضا ذرا بتا تو صحیح آخر معاملہ کیا ہے؟ غالب نے جو شعر لکھا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ کیا وہ صحیح ہے؟ سبحان اللہ۔ تو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا کیا شعر کہا ہے؟ کہا غالب نے کہا ہے کہ عشق انسان کو نکما کر دیتا ہے، عشق انسان کو برباد کر دیتا ہے، عشق انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنیت طلب جانا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو عشق دنیا کی کسی لڑکی سے ہوتا ہے وہ عشق بیکار کر دیتا ہے، جو عشق دنیا کے کسی انسان سے ہوتا ہے وہ عشق بیکار کر دیتا ہے، جو عشق دنیا دار سے ہوتا ہے وہ عشق تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لیکن جو عشق مصطفیٰ سے ہو جاتا ہے، جو عشق مدینے کے تاجدار سے ہو جاتا ہے، جو عشق آمنہ کے لال سے ہو جاتا ہے، انیس بے قصہ سے ہو جاتا ہے، چارہ ساز درد مندہ سے ہو جاتا ہے، کونین میں سب سے انوکھے سب سے نرالے سے ہو جاتا ہے، اس نبی سے ہو جاتا ہے جس کے بارے میں احمد رضا طلب کے قلم اٹھاتے ہیں تو یوں کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا
نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہم زبر و رضا مجھتا دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی علماء اہل سنت۔ جب ہم نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پوچھا کہ عشق اگر کسی دنیا میں ہم نے کہا کہ واقعی میں عشق بیکار کر دیتا ہے تو ہمارے امام نے فرمایا عشق وہ بیکار کر دیتا ہے جو دنیا دار سے کیا جائے لیکن جو عشق مدینے کے تاجدار سے کیا جاتا ہے وہ انسان بیکار نہیں ہوتا بلکہ ابو بکر آتے ہیں تو صدیق اکبر بن جاتے ہیں عمر آتے ہیں فاروق اعظم بن جاتے ہیں بات ادھر نہیں لے کے جاؤں گا عزیزان ملت اسلامیہ کہا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں ہے جا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ تمہاری چمک تمہاری زمک تمہاری دمک زمین و پھلک سماق و سمک مسیح کا نشاں تمہارے لیے یا رسول اللہ اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و تابا تمہارے لیے یا رسول اللہ کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لبا کے تلے سنامے کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے اور فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے سبحان اللہ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے آخر معاملہ کیا ہے معراج کی رات ہے جو ابھی گزری ہے معراج کی رات ہے میرے مصطفیٰ صاحب میرے مصطفیٰ کے ساتھ میرے مصطفیٰ اور جبریل مصطفیٰ کے ساتھ ہے سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا جبریل بتاؤ تم نے سارے جہاں کو دیکھا آدم سے لے کے عیسیٰ تک میرا زمانہ تم نے ساری دنیا کو دیکھا کیا کوئی ہماری طرح دیکھا سبحان اللہ کیا کوئی غور سے بولو کوئی ہماری طرح دیکھا یہ سوچ رہے ہو آگے والے پھنس گئے ہم بچ گئے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ سب جو ہے سنی ہے الحمدللہ محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں کیا بتا رہا تھا ہماری طرح جی محبت سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ اور محبت سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو کہنے کا مقصد کیا ہے میرے آقا سے پیار کرو دیکھو جب ایک قصیدہ لکھا جا رہا تھا مصطفیٰ پر درود لکھا جا رہا تھا تو کسی نے کہا تھا امام بوسری نے کہا تھا کیا کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ اب آپ کا قلم رک گیا آپ کے ذہن میں کوئی جو ہے اس کا آخری شعر یاد نہیں آ رہا آخری اللہ اکبر جو لائن ہے وہ یاد نہیں آ رہی عزیزان ملت اسلامیہ اب امام بوسری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیواروں ذرا دیکھو تو صحیح اب وہ جو ہے اسی کشمکش میں جس نے بھی یہ کلام لکھا سو گئے جیسے سوئے ہیں سونے کے بعد میں قسمت کا ستارہ اوج سریا پہ پہنچ جاتا ہے قسمت کا ستارہ چمک جاتا ہے خواب میں کوئی اور نہیں بلکہ حسنین کے نانا آ جاتے ہیں خواب میں کوئی اور نہیں اللہ اکبر میرے مصطفیٰ آ گئے آنے کے بعد میں میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام کیسے ہے تو پریشان بے شک میرے غلام تجھے کیا ہو گیا مسلمان کیسے خاموش بیٹھا ہے ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ اے میرے غلام کیسے ہے پریشان کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کی تعریف و توصیف لکھی تھی یا رسول اللہ آپ کی تعریف لکھ رہا تھا میں نے تین مطلب جو ہے اللہ تین لائنیں مکمل کر دی آخری بچی ہے آقا
لکھ نہیں پا رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا میرے غلام لکھ دے، لکھ دے۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اب بہت تیزی کے ساتھ سنو، قرآن کہتا ہے، اللہ کے قرآن نے کہا ہم نے اس کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اتنے چھوٹے بچے جب قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیتے ہیں، اگر چاہے ساری دنیا نمرود بن کر کے قرآن کو مٹانے کی سازشیں کرے، ساری دنیا قرآن کو مٹانے کی پلانی کی کرے، تاریخ رضا سنبھلی کا جملہ نوٹ کرنا، ساری دنیا کو میرا چیلنج ہے، کیا ساری دنیا مل کے اکٹھی ہو جائے، ہونے کے بعد میں میرے قرآن کو آتش نمرود بھی اگر کرنے لگے، ساری دنیا اگر میرے قرآن کو چھپا دے اور مسلمانوں کو یہ چیلنج کرے نہیں بلکہ کرا ہے اور کہا ہے مسلمانوں سے، اے مسلمانوں بتاؤ تو صحیح تمہارا قرآن کہا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو قرآن کو سمندر میں پھینک دیا تھا، کچھ لوگوں نے قرآن کو جلا دیا تھا، کچھ لوگوں نے قرآن کو چھپا لیا تھا۔ چھپانے کے بعد میں جب مسلمانوں سے کہا تھا، اے مسلمانوں لاؤ تو صحیح تمہاری طاقت کہا ہے، لاؤ تو صحیح تمہاری پاور کہا ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے حافظ شان کھڑے ہوں گے، قاری عمران کھڑے ہوں گے، مولانا صاحب کھڑے ہوں گے، سارے حفاظ کھڑے ہونے کے بعد میں ساری دنیا کو قرآن سناتے نظر آئیں گے اور کہیں گے، اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، فتح زمان اللہ میرے قرآن نہ بدلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، عین غین ہو جائے، میرے مصطفیٰ کا، میرے مصطفیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، اللہ اللہ، وہ قرآن نہیں بدلا جا سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، قرآن کی تعلیم دو۔ یار اگر ہم نے آج اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے دور رکھا تو میری بات یاد رکھنا، آج ساری دنیا مٹانا چاہتی ہے، آج سارے لوگ چاہتے یہی ہے مدرسے ختم ہو جائے، مسجد اللہ اکبر، مسجدوں کے امام ختم ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ مدرسے ختم ہو جائیں گے تو مولانا راغب منصری جیسا آپ کو خطیب کہاں سے ملے گا؟ یہ مدرسوں سے جو ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر مدرسے ختم ہو جائیں گے تو آپ کے گھر میں فاتحہ پڑھنے والا نہیں بلکہ نکاح پڑھانے والا کہاں سے نظر آئے گا؟ یہ مدرسے کی ٹوک سے نکلتے نظر آتے ہیں۔ اے میرے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، ساری دنیا چاہتی ہے قرآن ختم ہو جائے، ساری دنیا چاہتی ہے قرآن ختم ہو جائے، لیکن ہمیں جو ہے ساری دنیا سے یہ کہنا ہے، اے دنیا والوں تم قرآن کو مٹاتے رہو گے لیکن قرآن ہمارا جیسا کل چمک رہا تھا تا قیامت ایسے ہی چمکتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تا قیامت ایسے ہی چمکتا رہے گا۔ اس لیے اپنے اللہ اکبر بچے کو حافظ قرآن بنا لو، عالم دین بنا لو۔ جب بچہ ہمارا پڑھا لکھا ہوگا، اے میرے بھائی اپنے گھروں میں ذرا دیکھو آپ کیا کرتے ہیں۔ ابھی جو ہے کنڈوں کی فاتحہ گزری ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا گھر گھر میں کنڈے کی فاتحہ ہوتی ہے۔ ہر انسان کہتا ہے بلائیں امام صاحب کو، امام صاحب کو لے کر کے آئے۔ کیوں امام صاحب کو کیوں لے کر کے آؤ؟ میاں اپنے گھر میں تو اس قابل بن کہ بیٹھ کے خود فاتحہ لگا سکے، اس قابل بن کہ کسی مسجد کے امام کو بلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک امام ہے اور 100 گھر ہے، بیچارہ امام پریشان ہے، کہاں کہاں جائے۔ اب بعض امام اللہ اکبر کبیرہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میاں 10 آدمی مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہیں، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ صحیح بات اب 10 کے 10 کہنا ہے پہلے میرے گھر جاؤ گے، کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے میرے گھر جاؤ گے۔ اب امام بیچارہ پریشان، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ بے شک۔ اب 10 ہے۔ ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، کسی نے بنائی ہوئی ہے، کنڈوں کی نیاز لگوانے کے لیے آئے، آنے کے بعد میں کہا امام صاحب ہمارے گھر جائیں گے۔ دوسرا آیا، کہا نہیں میرے گھر پہلے جائیں گے، فاتحہ تیار ہے۔ تیسرا آیا، میاں کئی اکٹھے ہو گئے، ہونے کے بعد اس میں جو ہے آپس میں گدم گدہ ہو گئی۔ بولے امام صاحب میرے گھر جائیں گے، امام صاحب میرے گھر جائیں گے۔ امام صاحب کہیں نہیں گئے بلکہ اپنے حجرے میں چلے گئے۔
تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہو کہ حضرت جہاں آپ چاہیں گے وہاں جائیں گے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ آپ دیکھو قرآن کی تعلیم کو، آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ قرآن کی تعلیم ہمارے پاس ہوگی تو میرے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، اپنی ماں اور بہنوں کو بھی یہاں پر پیغام دینا چاہتا ہو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اگر اسکول بچہ جاتا ہے فجر سے پہلے اس ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اگر بچوں کو اسکول نہیں جانا ہے، اس ماں کی اللہ اکبر، بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، مولانا راغب صاحب اس کو دیکھتے ہوں گے، کیا بچہ 8 بجے اٹھ کر کے آ رہا ہے، بچہ جو ہے دن نکلنے کے بعد اٹھ کر کے آ رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ماں لیٹ اٹھ رہی ہے، باپ لیٹ اٹھ رہا ہے، ماں کو دیکھنا چاہیے۔ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، ارے تم ماں میری بہنوں، تم نیک ہو جاؤ، تمہارے بچے خود بخود نیک ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیسے ہوں گے؟ دیکھو جب ماں فاطمہ زہرا جیسی ہوتی ہے تو بیٹا کربلا کے میدان میں اللہ اکبر منہ کے نیزہ پہ قرآن سناتا نظر آتا ہے۔ اگر ماں اللہ اکبر کبیرہ ام الخیر فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا بغداد کا غوث اعظم بنتا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بغداد کا، غور سے بولو، بغداد کا غوث اعظم بنتا نظر آتا ہے۔ سنیں حضرت غوث اعظم ہیں، غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے میرے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، غوث اعظم جیلانی ہے، دیکھو تو صحیح، ابھی بہت چھوٹی عمر ہے، پہلی بار مدرسے میں گئے ہیں، تقریباً 4 سال کی عمر ہے۔ جانے کے بعد میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے استاد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غوث اعظم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو غوث اعظم نے کہا استاد جی اب آپ خاموش ہو جاؤ۔ بولو سبحان اللہ۔ استاد جی آپ خاموش ہو جاؤ۔ کہا آپ خاموش ہو جائیے۔ ہونے کے بعد میں سرکار غوث اعظم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ استاد سمجھ رہے ہیں کہ بیٹا صرف جو ہے سورہ فاتحہ یاد کر لی ہوں گی، امی کے پاس سورہ فاتحہ اللہ اکبر یاد کر لی ہوں گی، سورہ فاتحہ یاد ہوں گی۔ اب بیٹا پڑھتا چلا جا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس بچے نے مطلب غوث اعظم نے اللہ سورہ فاتحہ کو مکمل کر دیا، بسم اللہ پڑھی، سورہ بقرہ شروع کر دی۔ اب استاد سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 2-4 آیتیں اور یاد ہو گئی، لیکن یہ معاملہ دوسرا تھا۔ غوث اعظم جیلانی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، میاں 4 سال کی عمر ہے، پڑھتے ایک پارہ مکمل کر دیا۔ اب استاد بچے کے منہ کو دیکھ رہے ہیں، بچہ سنا رہا ہے، اللہ بچہ پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بچہ پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اے میرے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، سیقون کا پارہ شروع کیا، مکمل کر دیا، تلک الرسل شروع کیا، مکمل کر دیا، لن تنالوا البر شروع کیا، مکمل کر دیا، والمحصنات شروع کیا، مکمل کر دیا۔ 5 پارے مکمل کرنے کے بعد میں استاد بولے بیٹا رک جا۔ کیا کہا؟ کہا یہ بتاؤ کہ پڑھنے آئے ہو کہ اپنے استاد کو پڑھانے آئے ہو؟ اپنے استاد کو پڑھانے آئے ہو۔ بہت تیزی کے ساتھ سنیے، میرے پاس وقت کم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لا یحب اللہ الجہر کا پارہ شروع کیا، 6 پارہ وَإِذَا سَمِعُوا شروع کیا، مکمل کر دیا۔ اللہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا کا پارہ شروع کیا، مکمل کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 9واں پارہ، 10واں، 11واں، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18 پارے سنا دیے۔ سنانے کے بعد میں اللہ استاد کہتے ہیں بیٹا یہ بتا دے کہ تو نے یہ 18 پارے، 17 یا 18 پارے کس مدرسے میں یاد کیے؟ کس مدرسے میں یاد کیے ہیں؟ اللہ اب غوث اعظم جواب دیتے ہیں، ولیوں کا شہنشاہ جواب دیتا ہے، اللہ اکبر، سلطان اولیاء جواب دیتا ہے اور فرماتے ہیں اے میرے استاد جی، میں نے یہ پارے جس مدرسے میں یاد کیے ہیں اس مدرسے کا نام ماں کی گود ہے، اس مدرسے کا نام ماں کی گود ہے۔ میں نے مدرسے کی اللہ اکبر ماں کی گود میں 18 پاروں کو حفظ کیا ہے۔
ہے. کہا کیسے؟ کہا میری ماں اللہ اللہ روزانہ 18 پاروں کو پڑھا کرتی تھی, 18 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی. انہوں نے اتنا پڑھا, اتنا پڑھا, اتنا پڑھا, اتنا پڑھا, ہم نے اتنا سنا, اتنا سنا, اتنا سنا. اللہ اللہ 18 پاروں کو حفظ کر لیا ہے, یاد کر لیا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں استاد جی جس مدرسے میں نے یہ پارے یاد کیے ہیں اس مدرسے کا نام کوئی دارالعلوم نہیں ہے, اس مدرسے کا نام خلیل العلوم نہیں ہے, اس مدرسے کا نام اجمل العلوم نہیں ہے, اس مدرسے کا نام مسعود العلوم نہیں ہے, اس مدرسے کا نام اگر کچھ ہے تو وہ ماں کی گود ہے. ماں کی گود میں 18 پاروں کو حفظ کر لیا ہے. 18 پاروں کو حفظ کر لیا ہے. اس لیے میرے بھائی کم سنیں اور زیادہ عمل کریں. یہ اس سے کہ زیادہ سنیں کم عمل کریں. اللہ اللہ بات آگے چلے. آپ اپنے بچے کو پڑھائیں گے تو فائدہ کیا ملے گا؟ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں, کسی کا اگر انتقال ہوا ہونے کے بعد میں, میری گفتگو توجہ سے سنیں بہت جلدی سمیٹنے والا ہو. کسی کا انتقال ہوا ہونے کے بعد میں اے میرے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں, ہونے کے بعد میں اب امام صاحب جاتے ہیں نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. پڑھانے کے بعد میں مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے. ہونے کے بعد میں اب امام نے نماز پڑھا دی. اب سنیں اگر تیرا بیٹا حافظ قرآن ہوتا, تیرا بیٹا عالم دین ہوتا, تیرا بیٹا قاری قرآن ہوتا, تیرا بیٹا پڑھا ہوا ہوتا تو قسم خدا کی سنو سنو, اب جو تیرا بچہ جب مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا تھا, تیرا بچہ جب تیری اللہ ہوا نماز جنازہ کی امامت کرتا تو سنو سنو اس بچے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے, بچہ روتا اور دل میں دعا کرتا مولا میرے باپ کے گناہوں کو معاف کر دے, مولا میں نے بڑے گناہ کیے ہیں. قسم خدا کی اس کے بچے کو رب تبارک و تعالیٰ دیکھتا تو رب فرماتا اے فرشتوں گواہ رہنا یہ دنیا سے گیا ہے, اپنے بچے کو ڈاکٹر نہیں بنایا ہے, اپنے بچے کو انجینئر نہیں بنایا ہے, اپنے بچے کو ماسٹر نہیں بنایا ہے, اگر بنایا ہے تو حافظ قرآن بنایا ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, ہم نے اس کے باپ کی جو نماز جنازہ پڑھا رہا ہے اس کے باپ کی ہم نے بخشش و مغفرت کر دی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن دستار بندی علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. بات سمجھ پانے کیا کرو, اپنے بچوں کو پڑھاؤ. بچے پڑھے ہوئے ہوں گے تو یاد رکھو آپ کے بچے جب پڑھے ہوں گے تو ان کے پاس دینی تربیت بھی ہوگی. آج تم دیکھو گلی میں پھرو تو آپ کو پتہ چلے گا, کوئی اس چبوترے پہ بیٹھ گیا, کوئی وہاں میں بیٹھ گیا, کوئی وہاں بیٹھ گیا. چوراہے پہ دیکھو موبائل چلاتے کٹ پٹ کرتے رہتے ہیں. اے میرے بھائی ہمیں یہ نہیں دینا ہے, اپنے مدرسے میں بچوں کو پڑھنے بھیجنا ہے. وہ چاہے اپنے گاؤں کا مدرسہ ہو یا جہاں بھی پڑھاؤ, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو. ہمارے قاری عمران صاحب ماشاءاللہ یہ آپ کے گاؤں کے مدرسے میں پڑھاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ ہر حال میں اپنے بچوں کو پڑھاؤ. بہت مختصر سے صرف 1 منٹ کے اندر ایک واقعہ اور بات ختم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, کیا نام ہے میرے پاس اشارہ آ چکا ہے, بس ختم کرنے والا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ چونکہ فہرست جو ہے وہ طویل ہے, علماء سنانے والے زیادہ ہیں تو وقت تھوڑا کم ہے. سنیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے نکلتے ہوئے جا رہے تھے قبرستان کی طرف سے, تو آپ نے دیکھا ایک شخص پر عذاب ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں اللہ اللہ پھر وہاں سے گزرنے کے بعد میں تو کیا دیکھا, جس پر ابھی عذاب ہو رہا تھا اب وہ جنت کی کہریوں میں سے ایک کہری میں ٹہل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا دیکھا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں عیسیٰ اے پروردگار عالم, اے مولا آخر ماجرا کیا ہے بتا تو صحیح, ابھی تو اس پر عذاب ہو رہا تھا. اے سلار پر والو تم مجھے جانتے ہو میں تمہیں جانتا ہوں, اگر میں چاہتا آپ کو کدوا بھی سکتا تھا اور طریقے سے ہنسا بھی سکتا تھا, لیکن میں نے جو ہے جو گفتگو ہونی چاہیے تھی اس پر میں نے بات کی ہے. سنیں
میرے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے اے مولا آخر معاملہ کیا ہے، تو رب نے ارشاد فرمایا، میرا رب فرماتا ہے اے عیسیٰ سنو سنو، معاملہ یہ ہے جب اس کا انتقال ہوا تھا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کی بیوی پیٹ سے تھی، اس کو جو ہے اللہ اللہ اس نے نصیحت کی تھی اور کہا تھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا بیٹا اگر پیدا ہو، میرا بیٹا اگر پیدا ہو، اللہ اللہ اس کو تو کوئی تعلیم دینا یا مت دینا، لیکن قرآن کی تعلیم ضرور دے دینا۔ اے عیسیٰ سنو سنو، اس کا بیٹا آج مدرسے میں گیا ہے، اس نے مجھے رحمان و رحیم کہا ہے، اس نے رحمان و رحیم کہا ہے۔ اے عیسیٰ بتاؤ، اس کا بیٹا دنیا میں مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے، اس کی میرے قبر میں بخشش مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، قرآن نے صاف اعلان کر دیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دنیا کے عین غین ہو جائیں گے، لیکن کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا تک کرے۔ دنیا کی طاقتیں بھی سب زیر ہوتی ہیں، دل سے کوئی ولی اگر رب سے دعا کرے۔ اور میرے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، سرور کہوں کے مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے